بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہباز شیخ سعودیہ ریاض سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، پرسوں بھی انہوں نے پوچھا تھا لیکن میں سمجھ نہیں پایا تو انہوں نے اس سوال کو دوبارہ ڈالا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے سانڈا ایک بڑی چھپکلی جیسا ہوتا ہے۔ اصل میں ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس علاقے میں رہتے ہیں ریاض میں، جس کا پرانا نام نجد ہے اور وہابیوں نے اسے بدل کے ریاض کر دیا ہے، وہاں پہ صحرائی علاقے میں بلوں کے اندر ایک جانور پایا جاتا ہے جو چھپکلی نما ہوتا ہے، اسے عربی میں الضب کہتے ہیں، الف لام ضاد بے۔ تو وہ جو ضب جانور ہے اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو سانڈا پایا جاتا ہے جس کا تیل نکالا جاتا ہے اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پرانے زمانے میں اس کو قلعے پر چڑھا کر اس کے پیٹھ میں رسی باندھ کر چور جو ہے قلعے پہ چڑھائی کرتے تھے، حملہ آور یا لوگ چوریاں کرتے تھے، اس کو سانڈا کہتے ہیں۔ سانڈا اور گوہ دونوں الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہے۔ آپ نے لکھا کہ عرب کے لوگ سانڈا کھاتے ہیں اور حنفی نہیں کھاتے، تو عرب کے لوگ سانڈا نہیں کھاتے، عرب کے لوگ ضب کھاتے ہیں، اور ضب کو گوہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر۔ اور گوہ میں اور سانڈے میں فرق یہ ہے کہ سانڈا میں جو ہے وہ بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، ضب میں بدبو نہیں آتی ہے۔ اور ضب کے جو ناخن اور پیر ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد دمیری رحمۃ اللہ علیہ فاضل جامع ازہر مصر، انہوں نے اپنی کتاب حیات الحیوان کے جلد 2 کے اندر یہ مسئلہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ لغات دیکھیں گے تو المنجد میں ضب کی، گوہ کی اور سانڈے کی تصویر الگ الگ دی ہے، دونوں چھپکلی جیسے دکھتے ہیں۔ اب رہا کہ غیر مقلد گوہ کھاتے ہیں یعنی ضب کو کھاتے ہیں، وہ چھپکلی کی طرح دکھتا ہے، اور حنفی نہیں کھاتے، تو احناف اور اہل تشیع میں امامیہ، یہ دونوں فرقے اس کو حرام کہتے ہیں۔ اور اہل تشیع میں جو زیدیہ فرقہ ہے، جیسا میں نے بتایا تھا یمن میں لوگ پائے جاتے ہیں، اور اہل السنہ سے بہت قریب ہیں یہ لوگ، صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور غالباً اہل حدیث تو اس کو حلال ہی کہتے ہیں۔ اور المغنی میں علامہ امام ابن قدامہ حنبلی نے شوافع، مالکیہ اور حنابلہ کا مسلک یہ لکھا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے، احناف کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کے ناجائز ہونے کی دلائل کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں نے بہت تحقیق کی اور بہت ساری احادیث وغیرہ کی جانچ پڑتال کی، تو کچھ حدیثیں اس طرح کی سامنے آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضب لایا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے، تو بعض عورتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ضب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کا کھانا حرام ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، لیکن مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے کہ مجھے اس سے گھن محسوس ہوتی ہے، چونکہ یہ میرے علاقے حجاز میں نہیں پایا جاتا، یہ چونکہ نجد میں پایا جاتا ہے، سعودیہ میں مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، اس علاقے میں یہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث جو احناف نے اگر اسے ناجائز کہا ہے تو بے وجہ نہیں کہا ہے، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ کتاب و سنت سے مستدل ہے۔ فقط قیاس آرائیاں اور ہوائی قلعے امام اعظم تعمیر نہیں کرتے، ثم الحمدللہ۔ جہاں شامی میں اس کی بحث ہے کہ یہ ناجائز ہے، تو اگرچہ وہاں پہ غالباً دلیل کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اس سلسلے میں دلیل موجود ہے۔ ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد، اس کی حدیث نمبر، انٹرنیشنل نمبر اگر آپ دیکھیں گے تو 3796 ہے، 3796۔ اس میں ایک حدیث ہے عن ابی راشد الحبرانی عن عبد الرحمن بن شبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن اکل لحم الضب، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تو گوہ ضب کو ہی کہتے ہیں، تو جو نجدی لوگ کھاتے ہیں جنگلوں میں پکڑ پکڑ کے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ اسی ابو داؤد میں جو اوپر حدیثیں ہیں کہ حضور کو اس سے گھن آئی، حضور نے اسے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، اس کا تناول نہیں فرمایا،
تو آگے منع کی بھی حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ نے استدلال فرمایا ہے، اور اسی سے حکم شرع بیان فرمایا ہے، اور فقہائے احناف نے اسی سے دلیل لی ہے۔ غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ حنفی ناجائز کہتے ہیں اور بغیر دلیل کے کہتے ہیں، ان کی جہالت ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کتابیں غیر مقلدین حدیث کی پڑھتے ہیں، یہ ساری کے ساری مقلدوں نے ہی لکھی ہے، اور ثم الحمدللہ اس پر شروحات بھی مقلدین ہی نے لکھی ہے، اور مقلدین سے زیادہ قرآن و سنت کا فہم غیر مقلدین کے بڑے بڑے مولویوں کو نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک حنفیہ میں گوہ کو جو ناجائز فرمایا گیا ہے، اس کی دلیل یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔